السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم قربانی کے مسائل کے تعلق سے چند باتیں معلومات کریں گے، آپ غور سے سننا۔ قربانی کا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ جب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جو بھی قربانی کا حیثیت رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو 10ویں تاریخ کو ذی الحجہ 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ عید بنانے کے بعد وہ قربانی دیتے ہیں۔ دراصل قربانی کئی کو دیتے ہیں، کس واسطے قربانی ہمیں دیتے ہیں؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر چیز اللہ کے لیے قربان کی ہے۔ جیسا کہ بچپن میں اپنے باپ لازر جو بتوں کو بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، باپ سے کہا، اے ابو جان، آپ ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اے ابو جان یہ رانگ ہے، یہ ایسا مت کریے، اس کو اور آپ کو اور مجھے جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کریں۔ تو ان کے ابو جان نے غصے میں آ کر ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسا ہی گھر کے باہر نکل گئے اور لوگوں کو بتائے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لوگ نہیں سنے۔ تو ایک ایسے عید میں جب ابراہیم علیہ السلام ایک بتوں کے گھر میں گئے، تمام بتوں کو گرا دیے، صرف ایک بت ہے، اس کے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دیے۔ جیسا لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے معاملہ، پورے بتا پھوٹے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک آدمی بولتا، یہ ابراہیم علیہ السلام کر کے رہتے ہیں، اس لیے کہ بولتے ہیں بتوں کی عبادت مت کرو، ان تمام چیزوں کو جو بنایا ہے اس کی عبادت کرو بول کر وہ کہتے ہیں، تو شاید یہ غلطی انہوں نے کیا۔ تو وہاں کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام دماغ سے کام لے کر کہتے ہیں، یہ بتوں کو میں نے نہیں پھوڑا، جن بتوں کو تم عبادت کرتے ہیں ان میں ایک بڑا بت ہے، یہ بڑا بت ہی ان تمام بتوں کو پھوڑ دیا ہے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کیا آپ ایسا کیسا کہہ سکتے، یہ بت نہ ہل سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ کھا سکتا، تو یہ باقی بتوں کو کیسا پھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ بات سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں کہ جو بت نہ ہل سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ کھا سکتا، تو ایسے بتوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگ اس وقت پریشان ہوئے، تو بادشاہ کے پاس لے کر گیا اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دماغ کو استعمال کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو بادشاہ وہ کام کر نہیں سکتا تھا، غصے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دے، یہ دوسری قربانی ہے۔ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو ریتی پر، جہاں کوئی گھر نہیں، جھاڑ نہیں، چھام نہیں، ایسے جگہ پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ تب پھر انہوں نے واپس لوٹ کر آتے ہیں، ان کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے، جب چلتے رہتے تو ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، تو اس طرح دیکھتے دیکھتے اور یہ سوچ لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ مجھے کرنا ہے، اللہ کے حکم میں ماننا ہے۔ تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا دیکھو مجھے خواب میں اس طرح آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے اے ابو جان اگر اللہ کی حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو جیسا ہی بیٹا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں کھلے میدان پر اور تلوار گردن پر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم آپ پاس ہو گئے، میرے بات پر آپ نے عمل کر لیا۔ تو جنت سے اللہ تعالیٰ مینڈا بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم اس مینڈے کو ذبح کرو، تو تب ابراہیم علیہ السلام اس مینڈے کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن کے اندر الصافات 30 پر 7واں سورہ 102 سے لے کر 108 تک جو ہے یہ واقعہ اس کے اندر ہے، آپ لوگ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا، تو قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کا جانور جب خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، تو 1 سال کے اوپر رہنا، اس کے سنگ جو ہے کٹے ہوئے نہیں رہنا، اور اس کے کان کٹے ہوئے نہیں رہنا، وہ لنگڑا نہیں رہنا، سوکھا نہیں رہنا، بیمار نہیں رہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح جب ہم گائے لیتے ہیں تو گائے میں 7 حصے ہوتے، کتنے 7 حصے گائے کے اندر ہوتے ہیں۔ جب گائے کے اندر ہم 7 حصے لیتے ہیں تو گائے کے عمر 2 سال کے اوپر رہنا، اور اونٹ بھی، اونٹ کے اندر 10 حصے لیتے۔ تو پوٹلے کے اندر یعنی بکرے کے اندر ہم پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کاٹ سکتے، لیکن بکرے کے اندر حصے نہیں رہتے، یاد رکھ لیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتائے ہیں اور اپنے زندگی میں کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے، سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں اللہ کے رسول قربانی ضرور دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ 100 بکروں کا قربانی بھی دیے، قربانی کتنا بھی ہو ہم دے سکتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ کو راضی ہے یہ عمل، قربانی دینا اللہ کو بہت راضی ہے، تو اسی لیے ہم قربانی دیں۔ اگر ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو تب ہم قربانی کا ارادہ کر لیتے، تو اس وقت ہم اپنے ناخن کو، بال کو، اپنے بغل کے بال کو کاٹنا رکا دینا۔ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قربانی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے ان بالوں کو کاٹنا ہے، ان ناخنوں کو کاٹنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ہم قربانی کیوں دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عمل کیا ہے اور ہمیں کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اسی لیے ہم یہ سنت کو عمل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، اور عید الاضحیٰ بقرعید کے وقت ہمیں تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قربانی کی چند مسائل ہے، آپ تمام لوگ انشاءاللہ یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول کرے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد